السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں جن اور انس کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سے ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی فضیلت۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ دو باتیں اس حدیث میں پتہ چلی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 780۔ دو بات، پہلی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی وہ گھر قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، اور دوسرا یہ کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تیسری بات یہ کہ سرکش شیاطین یا شیاطین کے اثرات کو اگر ہم اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ ایک نسخہ کہ اگر ہم اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو شیاطین اس گھر سے نکل جائیں گے۔ اس کے لیے آج امت محمدیہ کیا کچھ نہیں کر رہی، جادو، شیاطین کے اثرات، نظر، ان کے لیے کئی ایسے ذرائع، ایسے راستے امت محمدیہ استعمال کر رہی ہے، سراسر شرک اور بدعت ہے۔ اور اتنی پیاری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو شیاطین نکل جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے گھر کو قبرستان بننے سے محفوظ رکھنے کی توفیق دے اور شیاطین کو نکالنے کے لیے شرک اور بدعات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت والے دن اس طرح آئے گی گویا وہ دو بادل ہوں۔ قیامت والا دن کتنا سخت ہے، اور سورج کہاں ہوگا؟ 1 میل کی دوری پر۔ ایسے سخت وقت پر یہ سایہ بن کر کے آئے گی، اللہ اکبر، یا وہ دو سائبان یا صف باندھے ہوئے پرندوں کے دو ٹکڑیوں کی طرح آئے گی، وہ اپنے صاحب کے طرف سے حجت پیش کرے گی، سبحان اللہ۔ حشر کے میدان میں یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے حجت بنے گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، پھر رسول اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 804۔ اب دیکھیں، جادوگر سے بچنے کے لیے بھی اس صورت کو اگر ہم سمجھ کر کے پڑھتے ہیں یا اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس سے بچ سکیں۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، یعنی اونچائی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کا آپ دیکھتے ہیں کوہان، اونچائی، تو ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔ شیطان جب اس سورت یعنی سورہ بقرہ کی آواز سنتے ہیں تو اس گھر سے نکل جاتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں آواز سن کر کے شیاطین جو ہے اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ سلسلۃ الصحیح کی حدیث ہے، سلسلۃ الصحیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 135 اور حدیث نمبر 588 588۔ تو قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے، یعنی یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ اس کے اندر اگر ابھی دیکھیں گے آپ، احکام و مسائل سب سے زیادہ اسی صورت کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، نصیحتیں،
کیا چیز ہمارے لیے اوامر، کیا حکم ہے اللہ کا، کس چیز سے اللہ رب العزت نے روکا ہے. گویا کہ سورہ بقرہ کو اگر ہم نے اچھی طرح پڑھ لیے تو پورا قرآن ہمارے لیے ہلکا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اور سورہ بقرہ میں ہی سب سے زیادہ وقت لگتا ہے کیونکہ اسی کے اندر سب سے زیادہ احکام و مسائل ہیں. ایک اور حدیث جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ ایک صحابی تھے، نماز میں تہجد کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. آپ کے بازو میں گھوڑا بندھا ہوا تھا اور وہ زور سے بدکنے لگا تو آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت روک دی. وہ بھی اس نے سکینت اختیار کر لی، یعنی رک گیا، سکون اختیار کر لیا. پھر جب آپ پڑھنے لگے تو پھر وہ بدکنے لگا، پھر آپ رک گئے تو وہ بھی رک گیا. ایسا 3 بار ہوا. چوتھی بار آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میرا بیٹا یحییٰ یہیں پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے بدکنے سے اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے، یعنی اس کا پیر ویر اس کے اوپر نہ لگ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو آپ پھر پڑھنا بند کر دیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ صاحبان طرح ایک چیز ہے جس میں چراغ کے مانند کوئی شے ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا باہر نکل کر کے تو ایک بادل کی طرح کوئی چیز آ رہی تھی اور صاحبان کی طرح کوئی چیز آ رہی تھی اور اس کے اندر چراغ جل رہے تھے، کوئی روشنی تھی. پھر میں دوبارہ دیکھا باہر نکل کر کے تو پھر مجھے کچھ بھی چیز نظر نہیں آئی. اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ آج رات میرے ساتھ ایسا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی؟ عرض کیا جی نہیں. فرمایا یہ تو فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے. اگر آپ پڑھتے رہتے تو لوگ بھی صبح کے وقت انہیں دیکھ لیتے اور لوگوں سے وہ چھپ نہ پاتے. مطلب فرشتوں کو لوگ بھی دیکھ لیتے. یہ فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے. بخاری شریف حدیث نمبر 5018، مسلم شریف حدیث نمبر 796. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے کلام کی تلاوت فرشتوں کے لیے ایسا قیمتی عمل ہے، ایسا عظیم عمل ہے کہ وہ خاص طور پہ سورہ بقرہ کو سننے کے لیے صحابہ کے پاس تشریف لا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پڑھنا نہیں روکتے تو وہ فرشتے اپنے آپ کو چھپا نہیں پاتے لوگوں سے اور سارے کے سارے لوگ ان کو دیکھ لیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور شر شیاطین سے بچنے کے لیے، جادو اور ان ساری چیزوں سے اور غلط عقائد سے بچنے کے لیے اور احکام و مسائل کو جاننے کے لیے، نصیحتوں اور وصیتوں کو جاننے کے لیے اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے، اس کے مسائل پر، اس کے احکامات پر، اس کے اوامر و نواہی پر اور اس کی نصیحتوں پر اور اس کے اندر جو توحید بیان کی گئی ہے، رسالت بیان کی ہے، آخرت بیان کی گئی ہے، اس پہ ہمیں غور فکر کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ اپنا نکال لیں سبھی لوگ، اور جن کے پاس پارے نہیں ہیں وہ جلد سے جلد پارہ لیں، اور جو پارہ نہیں لے پا رہے ہیں وہ اپنے گھر میں جو بھی قرآن ہے اس قرآن میں ہی لفظوں کے اوپر غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الف لام میم. ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب فی اس میں، ہدی ہدایت ہے، للمتقین متقی کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں. ہدی للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہم نے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی اللہ رب العزت سے، اور ہدایت بھی وہ ہدایت مانگی جو کامیاب ہونے والی ہے، کامیاب کرنے والی ہے. ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ ہدایت ہمیں عطا فرما ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام یافتہ لوگوں کی ہدایت ہم نے مانگی تھی، اور ہدایت یافتہ لوگ سورہ نساء آیت نمبر 69 کی روشنی، یہ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یہی بہترین رفیق اور اللہ رب العزت کے سلیکٹڈ بندے یا کامیاب ہونے والے بندے، فلاح پا لینے والے بندے. تو یہ ہم نے اپنا ایم بنایا، یہ ہم نے اپنا مقصد بنایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمائی اور ہمیں ہدایت عطا فرما دی کہ تمہیں ہدایت چاہیے تھی، یہ ہے ہدایت. اور تم نے صراط مستقیم کی اصل میں ہدایت مانگی تھی، تو صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے ایک کنڈیشن، اور وہ ہے للمتقین، متقیوں کے لیے. یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ کہ قرآن ایک ہی اور اس کے سمجھانے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی کنڈیشن الگ الگ ہو رہی ہے. سننے والے جو لوگ ہیں وہ 2 طبقوں میں بٹ گئے، یا یوں کہیں کہ 3 طبقوں میں بٹ گئے، جبکہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کتاب ایک ہے، ٹیچر ایک ہے،
تو سبھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک ہی طرح کے ہوں گے. اگزامپل کے طور پر آپ اگر ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، MBBS کی کسی بک کو آپ پڑھ رہے ہیں، تو بک بھی ایک ہے، ٹیچر بھی ایک ہے، ڈاکٹر بھی ایک ہی ہے، اور وہ پڑھا رہا ہے تو سارے کے سارے بچے جو ہوں گے وہ ڈاکٹر بن جائیں گے. لیکن یہ کیسا معجزہ، اور واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے اندر یہ معجزہ کہ نیتوں کے حساب سے فیصلہ ہوگا. اللہ کا کلام ہے، پڑھانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وضاحت کرنے والے، سمجھانے والے، لیکن سننے والے کی نیت کے حساب سے اگر وہ متقی ہے تو اسے ہدایت ملے گی، اس کے اندر تقوی آئے گا، اس کے اندر ایمان آئے گا، اور پھر آخر میں جا کر کے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 5 کے اندر، مفلحون، یہ فلاح ہونے والے لوگ، جس کے اندر جو اس میں ریب نہیں کرے گا، شک نہیں کرے گا، وہ ہدایت یافتہ ہوگا. لیکن جس نے شک کر لیا وہ منافق بن گیا. وہ بھی اس قرآن کو سن رہا ہے لیکن اس کے اندر برائیاں اور بڑھ رہی ہے، شرکسی اور بڑھ رہی ہے، اس کی جہنم کی آگ اور بڑھ رہی ہے، دنیا کی تباہی اور آخرت کی تباہی روزانہ بڑھ رہی ہے. اور وہی جو سن رہا ہے اور اس نے انکار کر دیا، یعنی کفر کیا، تو اس کی بھی دنیا اور آخرت کی تباہی اور بڑھتے چلے گئی. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کلام کو سنیں اور پڑھیں، غور و فکر کریں. اور یہ بھی کتنی بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں کہہ دیا لا ریب، اس کے اندر کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں. کوئی کتاب آپ ایسی نہیں دیکھ سکتے کہ اس کا رائٹر یہ کہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، بلکہ وہ یوں لکھتا ہے، ایک صفحہ بھی لکھے، ایک پیج بھی لکھے تو وہ یہ لکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہوئی ہوگی تو وہ میرے طرف. یہ خالق کائنات کی شان کہ اس نے کتاب لکھا، اور یہی ایک کتاب ایسی ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ریب، کوئی شک نہیں، نہ اس کے قانون کے اندر کوئی کمی نکالی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اس کے اندر قانون بھی ہے، اس کے اندر ہسٹری بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اور اس کے اندر ہر وہ علم جس کے پیچھے دنیا آج بھاگ رہی ہے وہ سب کچھ ہے، اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں نکال سکتا. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، وہ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر. تو یہ ہدایت ہے متقی کے لیے. اور متقی کون؟ متقی وہ جو ایمان لاتا ہے غیب پر. غیب اور ایمان دو لفظ یہاں پہ نیا ہے. ایمان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایمان یعنی تصدیق کرنا. تصدیق کرنا یعنی یقین کرنا، وشواس کرنا، آستھا رکھنا. کس چیز پر؟ اللہ کے کلام پر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. کیسے یقین رکھنا؟ زبان سے، دل سے اور اعضاء سے. زبان سے بھی اقرار، دل کا یقین کہ ہاں یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ نے جو فرمایا، اور پھر اعضاء سے عمل بھی. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد 6 چیزیں جو حدیث جبرائیل میں بتائی گئی، یعنی اس کا بیس جو آگے انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر میں آئے گا. بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان والوں کی پھر کیا صفت ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ متقی کی کیا صفت ہے، مومن کی کیا صفت ہے. اب وہ صفت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں. قائم کرتے ہیں یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ، اور جو بھی شرائط ہیں نماز کے، جو بھی سنتیں ہیں، ان سب کے ساتھ وہ اسے قائم کرتے ہیں. پڑھتے ہیں نہیں آیا. وَالصَّلَاةَ، نماز کو. وَمِمَّا، اور اس سے جو رَزَقْنَاهُمْ، رزق دیا انہیں ہم نے. يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں. تو جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے، رزق ایک اس کا معنی زندگی گزارنے کا سامان بھی ہے، اور رزق کھانے پینے کی، یا جو اللہ رب العزت نے دولت دی ہے، وہ دولت جو اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر. دوسری صفت ایمان والوں کی پہلی صفت، سب سے پہلا متقی کی جو صفت ہے. متقی کون ہے؟ جو ایمان لایا. آگے اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور پھر پہلی صفت اس کے اندر جو آ رہی ہے، یا ایمان کے بعد جو پہلی چیز ہے، وہ ہے اس ایمان کا اعلان. ایمان، اللہ پر ایمان، یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان، توحید. اور پھر اس میں رسالت بھی ہے، کتاب بھی ہے، آخرت بھی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اور تقدیر بھی ہے. تو ایمان کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے وہ اس کا اعلان ہے، توحید. توحید کا اعلان، اور توحید کا اعلان نماز ہے. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ کے. تو یعنی نماز پڑھتا ہے بندہ. اور نماز ایسا حکم ہے، اور بھی فرائض ہیں. رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنا ہے سال میں 1 بار، حج زندگی میں 1 بار، زکوٰۃ سال میں 1 بار. لیکن نماز ایسا فریضہ جو معراج پر دیا گیا، سارے احکام دنیا میں دیے گئے. نماز ایسا فریضہ جو سفر میں ہو، بیمار ہو، ہر حال میں نماز فرض. اس کے لیے سہولیت دی گئی، لیکن نماز فرض ہے 5 وقت. تو 5 بار، اور دوسرے فرائض جو ہے وہ الگ الگ وقتوں میں. تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر. والذین، اور وہ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا،
इलई का तरफ आपकी, मतलब जो आपके तरफ नाजिल किया गया वो उस पे ईमान लाते हैं, यानी कुरान पर। वमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले जो नाजिल किया गया वो उस पे भी ईमान लाते हैं। अब अगर यहाँ पे किसी ने ये सवाल किया कि जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पे ईमान लाने की क्या जरूरत है, वो तो तहरीफ किया जा चुका है, वो तो बदला जा चुका है, फिर इस पे ईमान क्यों? तो यहाँ पे अगर हम लफ्ज पे गौर करें तो वो क्या है, वमा उनजिला इलैका, वमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया, तो जो नाजिल किया गया हम उस पर ईमान लाते हैं, जो तहरीफ किया गया उस पर ईमान नहीं लाते। यहाँ पे अल्लाह ने वाज़ेह किया कि ये कहें कि हम उस पर भी ईमान लाते हैं जो रसूल अल्लाह पे नाजिल हुआ, और उस पर भी ईमान लाते हैं जो अहले किताब के ऊपर नाजिल किया गया, यानी तौरात और इंजील और ज़ुबुर में जो नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं। अभी जो है वो नाजिल किया हुआ कितना है और कितना तहरीफ किया हुआ ये हम नहीं जानते, लेकिन जो नाजिल किया हुआ है हम उस पर ईमान लाते हैं। इसकी वजाहत भी इसकी तफसीर में इंशाल्लाह आएगी। वबिल आखिरती, और आखिरत पर, हम युकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अगर आप गौर करें तो ईमान कह दिया गया था कि वो ईमान लाते हैं, तो ईमान में ये चीजें तो आ गई थी, फिर अलग से इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, किताब के ऊपर अलग से फोकस किया जा रहा है, अलग से बात कही जा रही है। और असल अगर आप देखें तो किताब ही रास्ता और जरिया है, ये सारी चीज के ऊपर ईमान जिसके जरिए से हमें मिलता है। ईमान लाने का जो रास्ता है वही अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, और वजाहत के साथ आखिरत का जिक्र किया गया, और यही इनकलाबी मौजू है इस्लाम का। उलाइका, और यही लोग हैं हिदायत पर, मैं रब्बिहिम, अपने रब की तरफ। ये लोग अल्लाह फरमा रहा है कि हिदायत पर है अपने रब की तरफ। अगर ये सिफात नहीं है तो हम भी अपने आप को नहीं कह सकते कि हम हिदायत। सूरह फातिहा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिदायत की 3 किस्में हैं, और एक हिदायत तो सिर्फ ये है कि हमें सही और गलत की मार्फत हो जाए, और एक हिदायत ये है जो यहाँ पर बयान की जा रही है कि जो मुत्तकियों को दी जाती है, जो अमल की हिदायत है, और अमल की हिदायत मुत्तकियों को दी जाती है, और कब दी जाती है, जब उनके अंदर ये सिफात होती है। तो उलाइका, यही लोग हैं, अला हुदम मिन, हिदायत पर, में रब्बिहिम, अपने रब के तरफ। व उलाइका, और यही लोग हैं, हुमुल मुफलिहून, जो फलाह पाने वाले, जो कामयाब होने वाले। एक चीज और पता चली कि कामयाब वो शख्स है जो आखिरत को सामने रख कर काम करता है। अभी हम भी ये काम कर रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें भी मुश्किलें और परेशानियां आएंगी या आ रही होंगी। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब कौन शख्स है जो आखिरत को सामने रख करके काम करे कि ये आखिरत मेरी बनाएगी ये कलाम, और दुनिया भी, फिर क्योंकि मुफलिहून कहा गया, जो फलाह पाने वाले। तो सहाबा इकराम दुनिया में भी फलाह पाए, और हर वो शख्स जो कुरान से जुड़ता है वो दुनिया में भी फलाह पाता है और आखिरत में भी फलाह पाता है, क्योंकि ये दुनिया गुजारने का बेहतरीन उसूल और तरीका है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल है। चलिए इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। अलिफ लाम मीम, ये हर्फ मुक़त्तआत हैं, यानी जो अलग अलग पढ़े जाने वाले लफ्ज। हुरूफ मुक़त्तआत जो बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं, इनका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ग्रामी को है, यानी इसका क्या मीनिंग है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ग्रामी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से यही मरवी है। तफसीर अल तबरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 154 154, और तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 122 122। इससे क्या पता चला कि ये सारे सहाबा के नज़दीक और उलमा इकराम के नज़दीक मुत्तफिक हैं ये सब इस पर कि ये हर्फ मुक़त्तआत हैं जो अलग अलग पढ़े जाते हैं, और जिसकी मीनिंग सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के और कोई नहीं जानता। दूसरा, हुर्फ मुक़त्तआत एजाज कुरानी की दलील है, कुरान के एजाज की दलील। तफसीर इब्न कसीर सफ़ा नंबर 123। और इसी तरह कुरान इस हकीकत की तरफ इशारा करना चाहता है कि ये कलाम उन्हीं हुरूफों से मरबूत है, मतलब मिल करके बना है, जो रोजमर्रा इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब अरबी के उन्हीं अल्फाज से मिलकर के बना है जो अरब के लोग जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, वही अरबी से ये भी हर्फ मुक़त्तआत बने। फिर सोचे कि आखिर सारी मखलूक इसके मुकाबले के आजिज व कासिर क्यों है, यानी इंस और जिन और जितने भी दुश्मन इस्लाम है वो आजिज और कासिर क्यों है, इसकी मीनिंग बताने के लिए। इसकी मीनिंग कोई नहीं बता पाया, आज तक कोई इसकी मीनिंग नहीं कर पाया। तीसरा, जिन सूरतों के आगाज पर ये हुर्फ मुक़त्तआत आते हैं उनमें कुरान ही की रफ़ात व बरतरी और एजाज व अजमत का जिक्र किया गया है, मतलब कुरान की ही एजाज का जिक्र किया गया है, कुरान की ही फजीलत का या कुरान की अजमत का जिक्र किया गया है जहां पर भी ये हुर्फ मुक़त्तआत आए हैं।
चौथा, ये चैलेंज है अरबों के लिए कि अगर तुम इतना गुरूर करते हो अरबी पर कि हम अरबी जानने वाले हैं और दूसरों को ये अजमी कहते हैं, अजमी यानी गूंगा, तो वाकई जो अरबी जानता है वही बात करने के काबिल होता है, क्योंकि वो अपने सारे एहसास के लिए अरबी के लफ्ज ले आता है। अरबी में हर आपकी बात के लिए, आपके एहसास को बयान करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, हर लफ्ज के लिए, हर बात के लिए अरबी में लफ्ज मिलता है जो दूसरी लैंग्वेज में नहीं होता। दूसरी लैंग्वेज में अगर आप जैसे बात करना चाहें, अपनी एहसासात को रखना चाहें, तो कई जुबानों को मिलाना होता है, जब जाकर के अपनी आप बात रख सकते हैं। लेकिन अरबी मोहताज नहीं है किसी दूसरी जुबान की, और दूसरा ये कि वो जिंदा जुबान। तो अरबी का इन्हें बहुत गुरूर था, ऐसी अरबी जानते थे ये कि आम बोल चाल की तरह भी नहीं, शेर और शायरी के अंदाज में ये बात करते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम में ये हर्फ मुक़त्तआत ला करके ये चैलेंज किया कि तुम इतना अरबी जानते हो तो ठीक है, इसको समझ के बताओ। चौथा, पांचवा, ये मुतवज्जे करने का एक बेहतरीन तरीका है। जैसे बात शुरू हुई और बात के शुरू में अलिफ लाम मीम, तो ये एक मुतवज्जे करने का वहां का एक अरबों का तरीका भी रहा। छठवा, बगैर समझे सिर्फ इसी हर्फ को पढ़ा जाता है कि इसकी मीनिंग सिर्फ अल्लाह जानता है और कोई नहीं जानता। बगैर समझे सिर्फ इसी लफ्ज को पढ़ा जाता है। इसके अलावा कुरान के किसी लफ्ज या किसी आयत को बगैर समझे ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ना सहाबा ने, ताबईन, न तबे ताबईन, न आज भी उलमाए किराम बगैर समझे कुरान को नहीं पढ़ते। अल्लाह हमें भी इसको समझने और इस पर गौर फिक्र करने की तौफीक अता। आयत नंबर 2, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, बचने वालों के लिए सरासर हिदायत है, मुत्तकियों के लिए सरासर हिदायत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक मौजज़ा है, और इसमें अगर जो तक़वे के साथ इसको पढ़ेंगे तो उनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब आएगा, जैसे सहाबा इकराम की जिंदगी के अंदर इनकलाब आया था। और अगर हम इसकी शराइत के साथ, तक़वे के साथ नहीं पढ़ेंगे, इसके अहकाम पर जैसे कहा गया कि रैब नहीं है, शक नहीं है, और शक के साथ पढ़ेंगे या इनकार के साथ पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वही अंजाम होगा जो मुनाफिकों का और काफिरों का। एक और गौर करने वाली बात कि कुरान का यहाँ से आगाज हो रहा है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात या तौहीद, आखिरत, रिसालत का तो इसमें जिक्र है ही, लेकिन असल अगर देखें तो सिफात बताई गई है। 3 ग्रुप का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया कि दुनिया के अंदर जो लोग पाए जाते हैं वो 3 किस्म के लोग होते हैं, या तो वो ईमान वाले होते हैं, या वो मुनाफिक होते हैं, या वो काफिर। जो रैब यानी शक नहीं करते, जिनके अंदर तकवा होता है, जिनके अंदर ईमान होता है, और ईमान की फिर सिफात बताई कि ईमान की ये सिफत है, तो वो ईमान वाले हैं। एक ग्रुप ये है। दूसरा ग्रुप वो जिसने शक किया, रैब किया, शक किया, तो ये मुनाफिक है। मुनाफिकत की एक सिफत है रैब करना, शक करना। तो एक ग्रुप वो है जो मुनाफिक का है, जो इसके बाद जैसे आप देखें कि सूरह बकरा में 5 आयतों में मोमिनों का सिफत बयान की गई, 2 आयत में काफिर की सिफत बयान की गई, और 13 आयतों में मुनाफिक की सिफत बयान की। तो इन सिफात से हमारे लिए क्या इबरत और नसीहत है और सबक है कि हम अपने आप का जायजा ले लें कुरान खोलते से कि हम हैं क्या। अगर वो सिफात सारी की सारी हमारे अंदर है जो मोमिन के अंदर होती है, तो हम मोमिन हैं, और इससे वो सारे फायदे होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिर फरमाए कि मुफ्लिहून, ये फला पाने वाले, गारंटी दे दी अल्लाह। और दूसरा जो काफिर है, तो काफिर की सिफत हम देखें और अपने आप को चेक करें कि कहीं ये सिफत हमारे अंदर तो नहीं है, क्योंकि बोलने से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा। वो सिफात अगर हमारे, वो सिम्टम्स अगर हमारे अंदर हैं जो मोमिनों के अंदर होते हैं, तो फिर हम मोमिन हैं। वो सिम्टम्स, वो सिफात अगर हमारे अंदर हैं जो काफिर के अंदर होती है, तो फिर काफिर हैं। और वो सिफात और वो सिम्टम्स अगर हमारे अंदर हैं जो मुनाफिक के अंदर होते हैं, तो हम मुनाफिक। तो हमें अब यही गौर करना है, ये पैमाना शुरू में ही दे दिया गया कि हम अपने आप को देखें, चेक करें, और अगर हमारे अंदर मुनाफिकत की सिफत है तो वो सिफत को निकाल दें, अगर हमारे अंदर कुफ्र की सिफत है तो वो सिफत को निकाल दें, और मोमिनों की सिफत हम अपने अंदर लेकर के आए। तो पहली चीज तो ये कि हम अपना मुहासबा करेंगे, और हम अपने मुहासबे के लिए कुरान पढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि हम जिससे दोस्ती कर रहे हैं, जिससे रिश्ता कर रहे हैं, उसको समझ लें कि वो क्या है, वो मोमिन है या अल्लाह रब्बुल इज्जत का दुश्मन है, इनकार करने वाला है, निफाक करने वाला है, रसूल अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन। और तीसरा ये, फिर से समझे, पहला ये कि हम अपना मुहासबा करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि ये जो सिफात बताई जा रही है, सिफत मेरे अंदर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको लाएंगे हम, क्योंकि 3 ही किस्म के इंसान दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, चौथा किस्म का नहीं है। या अगर देखें तो 2 किस्म के होते हैं, एक वो जो ईमान वाला होता है, जन्नत में जाने वाला होता है, सिरात मुस्तकीम पर होता है, और एक जो बहुत सारे रास्ते हैं जो कुफ्र के, शिर्क के, बिदआत के, और भी जो अल्लाह की नाफरमानी के। तो इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक तो इनकार करने वाला और एक निफाक, मुनाफिक। तो अगर हम मोमिन नहीं हुए तो फिर जाहिर सी बात है कि ये 2 ग्रुप में से कहीं हमारा ठिकाना लगेगा।
اللہ ہم سب کو ایمان والی صفات کے اندر داخل فرما، ہم سب کو اللہ ایمان عطا فرما۔ پہلا ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم کیا ہیں ان صفات کے ذریعے سے، دوسرا اگر نہیں ہے وہ صفت تو وہ صفت لانے کی کوشش کریں گے، اور تیسرا جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ مریض کون سا ہے، وہ نفاق کا مریض ہے اور نفاق اس کے اندر کتنا ہے، یا کفر کا مریض ہے اور کفر اس کے اندر کتنا ہے، تاکہ یہ ہم سمجھ پائیں۔ اور جب تک ڈاکٹر مرض کو سمجھے گا نہیں تو صحیح علاج کر نہیں سکتا۔ اگر اس کے اندر ایمان کے اندر گڑبڑی ہے، توحید کے اندر گڑبڑی ہے، تقوی کے اندر ہے، تو سب سے پہلے اس کو ایمان کی دعوت دی جائے گی، مسائل کی نہیں۔ بہرحال یہ تفسیر میں آگے آئے گا۔ تو اب دیکھیں ایمان کی کیا صفت بتائی گئی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ واضح ایک ایسی کتاب ہے، یہ صرف ایک ایسی کتاب ہے جو اپنا چیلنج کرتی ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، اور اس میں ہدایت ہے للمتقین، لیکن متقیوں کے لیے۔ کون سی ہدایت؟ جو مفلح، جو کامیاب کرنے والی ہدایت، ورنہ صحیح اور غلط کی ہدایت تو سب کو ملے گی۔ اسی طرح کی ایک آیت آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ سجدہ آیت نمبر 2 کے اندر، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، جہان والوں کے رب کے طرف سے۔ یہ کس کے طرف سے نازل ہوا؟ رب کے طرف سے نازل ہوا گیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے، جس میں مسلمان بھی شامل۔ صرف عالم کے لیے اللہ رب العزت نے کہیں نہیں کہا، صرف مومن کے لیے نازل کیا یہ کہیں نہیں کیا، جبکہ خطاب کیا اللہ رب العزت نے یا ایھا الکافرون، خود کافروں سے اللہ خطاب، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مانو جاتی کے لوگوں۔ تو یہ کسی جاتی وشیش کے لیے نہیں، اللہ کا جب نبی آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور جب اس کی کتاب آئی ساری انسانیت کے لیے آئی، اور ساری انسانیت میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، ہر دھرم اور مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ رب العزت کی نعمت آتی ہے، اور یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، اپنے نبی کو نازل کیا، پہنچایا، اور اسی طریقے سے جب اس کا سورج نکلتا ہے تو سب کے لیے، اس کا پانی گرتا ہے تو سب کے لیے، اس کی ہوا چلتی ہے تو سب کے لیے، کوئی خواہش کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ قرآن سب کے لیے ہے، اور ہر لیول کے لوگوں کے لیے، پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، ہم اس میں تفریق نہیں کر سکتے کہ تم نہیں سمجھ سکتے یا تم نہیں سمجھ سکتے، جبکہ اللہ رب العزت نے ایسی تفریق یا ایسا ڈیوائیڈ نہیں کیا ہے۔ دوسرا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس تعلق سے سورہ آل عمران آیت نمبر 138، سورہ آل عمران آیت نمبر 138، یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ یہ ایک بیان ہے، ھذا بیان، یہ ایک بیان ہے، یہ ایک بات ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور معاوضہ کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں، وہ اس سے یعنی صحیح فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ جو تقوی اختیار نہیں کرتے وہ صحیح اور غلط کی تو ان کو تمیز ہو جاتی، جیسے مشرکین مکہ کو بھی تھی، یہودی اور نصرانیوں کو بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن تقوی ان کے اندر نہیں تھا، یعنی وہ گناہوں سے نہیں بچتے تھے اور اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو اصل علم کا حاصل کر لینا، نالج کا حاصل کر لینا نہیں ہے، اس پر ایمان لا کر کے یقین کا عمل کرنا اس میں ضروری ہے، اور یہ متقیوں کو نصیب۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں دور ہونے کا باعث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہت دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ دیکھیے دو لوگ ہیں جو اس قرآن کو سن رہے ہیں، ایک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ سراسر ہدایت ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ گراہ ہے اور ان کے لیے دور کی آواز۔ سورہ یونس آیت نمبر 57، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے عظیم نصیحت، اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے۔ مطلب یہ ایک نصیحت ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے جو سینوں کے اندر بیماریاں ہیں، حسد کی، بغض کی، جھوٹ کی، چوری کی، زنا کی، جس قسم کی بھی بیماریاں، شرک و بدعت کی، ان ساری بیماریوں کی اس کے اندر شفا ہے۔ یہ بھی ایک چیلنج قرآن کا۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر وہ سینے جس کے اندر بیماریاں تھیں، وہ بیماریاں ٹھیک ہونے کا یہی ذریعہ بنی ہے اللہ کا کلام۔ ہر قسم کی بیماری اس شخص کے دل سے نکل گئی جو واقعی قرآن مقدس سے صحیح طور پہ جڑ گیا۔ تو اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے عظیم نصیحت، اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے۔ مطلب نصیحت ایک بہترین نصیحت، اور جو دلوں کے اندر بیماری ہے اس کے لیے شفا، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ تو جو ایمان لائے گا اس کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور یہ سب للمتقین، تقوی کیا چیز ہے؟ للمتقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، یعنی متقی وہ شخص ہے جو نہ صرف حرام چیزوں کو چھوڑ دے بلکہ اسے بھی چھوڑ دے جن کا حرام ہونا یقینی نہیں ہے۔
مطلب شبہ اور شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دینے والا متقی کہلاتا ہے۔ اس تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 1599، تقوی کو اگزامپل کے طور پر عمر فاروق نے سمجھایا۔ دیکھیں تقوی اصل میں اللہ کے ڈر کا نام، اور اللہ کا ڈر یعنی اللہ کا ڈر، اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اس کی نافرمانی کا ڈر، اللہ رب العزت کی پکڑ کا ایسا ڈر ہو، اس کے عذاب کا ایسا ڈر ہو، اور پھر اس سے بندہ رک جائے گناہوں سے۔ تو اللہ رب العزت سے محبت اتنی ہے کہ اس کی نافرمانی، اس کے ناراض ہو جانے کا اس کو ڈر ہے۔ اور دوسرا، جہاں پہ اللہ رحیم ہے وہاں پر اللہ رب العزت قہار بھی ہے، اللہ کی پکڑ سخت بھی ہے، تو اس سختی کو بھی جان کر کے وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے۔ اس کا نام، اور چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا گناہ سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے۔ اس تعلق سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارا خاردار جھاڑی، مطلب کانٹے والی جھاڑیوں میں سے گزر ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا کانٹے والی جھاڑیوں سے گزر ہوا ہے۔ تو کہا کس طریقے سے گزرتے ہو؟ تو کہا کہ اپنے دامن کو بچاتے بچاتے کہ یہیں سے کانٹا نہ لگ جائے، ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے، اپنے دامن کو بچاتے بچاتے میں نکلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں اس طریقے سے نکلنا، کیونکہ جب ہم دنیا میں چل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ چاروں طرف سے شیطانی حملے اور نفسانی خواہشات، اور جس طرف شیطان اکساتا ہے وہ چیز آتے رہیں گی، اور اپنے آپ کو حرام سے، اللہ کی نافرمانی سے، نبی مکرم کی سنتوں کی نافرمانی سے بچتے بچاتے اپنے آپ کو نکال دینا، یہ تقویٰ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی سے مراد وہ مومن ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچے اور اطاعت بجا لائے، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک سے بچے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری بجا لائے۔ اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ وہی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی، یہ تو اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں پر پوری طرح چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس پر جم جانا، یہ ہے تقویٰ ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے یہ آپ کو ملے گا تفسیر ابن کثیر میں، اور تفسیر الطبری کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ دوسری آیت جو ہم نے دیکھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے یعنی تقویٰ رکھنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اب ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یا متقی کون ہیں؟ تو متقی کی صفت یہاں بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے۔ غیب پر ایمان لانا یعنی جو پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں، اور جس کی وضاحت ہمیں حدیث جبرائیل سے ملتی ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 8، جس میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انسان کی شکل میں آئے، کسی نے پہچانا نہیں تھا، صحابہ نے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان یہ ہے، یعنی ایمان کے بیس، ایمان کی بنیاد۔ تو ایمان کی بنیاد 6 چیزوں پر ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر بنیاد نہ رہے، بیس نہ رہے، فاؤنڈیشن نہ رہے یا نیو نہ رہے تو گھر نہیں بن سکتا، تو اس کے اوپر کوئی عمارت تیار نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، یہ 6 چیزوں میں سے اگر کسی چیز کا انکار کر دیا تو انکار کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا، یا شک کر لیا تو شک کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا، یعنی منافقوں میں۔ تو وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان، کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی ربوبیت، الوہیت اور اسماء الحسنہ کے اعتبار سے اکیلا ہے۔ پھر اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتے نازل کیے ہیں یا بنائے ہیں وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، وہ ہماری نہیں، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ تیسرا، فرشتے کیا لے کے آتے ہیں؟ کتابوں پر ایمان جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ پھر کس کے اوپر نازل کی؟ نبیوں کے اوپر، تو نبیوں پر ایمان یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان، یہاں سے یہ مطلب ہوا۔ اور پھر آخرت کے دن پر ایمان، تو آخرت کے دن پر ایمان جیسی بولیں گے تو آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں، قبر سے لے کر کے حشر کا میدان اور میزان اور پلسرات اور حوض کوثر اور جنت اور جہنم اور جنت، اس کے اندر ایمان ہو گیا۔ تو آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، تو یہ 6 چیزوں پر جو ایمان لے کر کے آتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، اور ایمان کا مطلب آستھا، یقین، وشواس، اور دل سے بھی، زبان سے بھی اور اعضاء سے۔ تو جو لوگ غیب پر ایمان لاتے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے اور جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پہ سے خرچ کرتے۔ تو اس کا پہلا حصہ ہم دیکھیں گے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کے تعلق سے میں نے پہلے حدیث جبرائیل بتایا، مسلم شریف حدیث نمبر 8۔ دوسرا، سورہ مائدہ آیت نمبر 94، سورہ مائدہ آیت نمبر 94، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرنے والا ہے۔ پھر جو اس کی بعد حد سے گزرے
تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ مومنوں کے اوپر آزمائش کے تعلق سے اللہ نے بات کیا کہ اللہ رب العزت تمہیں ضرور آزمائے گا، کس چیز پر؟ کہ جو شکار تمہارے ہاتھ تک لگ چکا ہے اللہ اس میں آزمائے گا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس میں بن دیکھے ڈرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسا آزماتا ہے کہ جو چیز ہماری قدرت کے اندر ہے، جیسے کوئی نہیں ہے گھر میں اور ہم وہاں سے چوری کر سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جیسے یہاں پہ کہا کہ شکار تمہارے ہاتھ میں پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اب آزمانا چاہتا ہے کہ حرام کام ہم کر سکتے ہیں، بیاج کا کاروبار کر سکتے ہیں، وہ چیز ہمارے اختیار میں آ چکی ہے، لیکن اب تم اللہ سے ڈر کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہو، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ مائدہ آیت نمبر 94، اور اس تعلق سے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، سورہ حدید آیت نمبر 25، سورہ مریم آیت نمبر 61، مسند احمد میں بھی اس تعلق سے حدیثیں ہیں۔ بہرحال میں ایمان کے تعلق سے اصل میں الگ سے آپ کی ایک کلاس لینا چاہ رہا ہوں، اس وجہ سے یہاں پر میں اختصار کے ساتھ شارٹ میں گزر رہا ہوں آگے۔ دوسرا یہاں پہ یہ کہا گیا، دوسری جو صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کتنا اہم رکن ہے اسلام کا، جو ایمان کے بعد نماز کا ذکر، اور نماز کے تعلق سے سورہ مومنون آیت نمبر 1 اور 2 میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یقیناً اللہ فرماتا ہے یقیناً کامیاب ہو گیا مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے، وہ مومن کامیاب ہوا۔ تو پہلی شرط تو ایمان کی لگا دی، اور دوسری شرط جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے، انکساری اختیار کرتے، خشوع اور خضوع اختیار کرتے، اور فرمایا سورہ معارج آیت نمبر 19 سے 23 تک، بلا شبہ انسان کم حوصلہ بنایا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے، اور جب بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہو جاتا ہے۔ مطلب تکلیف پہنچی تو گھبرا جاتا ہے، اور جب بھلائی پہنچتی تو روک لیتا ہے، یعنی صدقہ اور خیرات نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روک لیتا اس کو۔ لیکن کون بچتے؟ سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، مطلب استقامت کرنے والے ہیں، کنٹینیو رکھنے والے ہیں، جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں کنٹینیو۔ اس طریقے سے سورہ معارج توبہ آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 11، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہے۔ تو ہمارے بھائی کب ہوں گے، یا ہم ان کے بھائی کب ہوں گے؟ بس اگر وہ توبہ کر لیں۔ واقعی ہم نے بہت سارے گناہ کیے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اگر شرک کیے ہیں یا بدعات کیے ہیں یا جانے انجانے میں کوئی ایسے بڑے گناہ ہوئے ہیں، شرک اور بدعت یہ بہت بڑے گناہ ہیں، پھر والدین کی نافرمانی ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے، یا کوئی حرام کام کیے، تو اللہ کیا فرماتا ہے، بس اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی ایسے بڑے بھی اگر گناہ ہیں، اور یہاں پہ تو خاص طور پہ شرک ذکر کیا جا رہا تھا، اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور جنہوں نے مکہ سے نبی مکرم کو نکالا تھا ان لوگوں کے سامنے یہ بات کی جا رہی تھی کہ تم نے یہ جو جرم کیے ہو تو تم توبہ کر لو، اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو یہ دین میں تمہارے بھائی۔ تو یہ شرط لگا دی کہ ایمان کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ کے اندر یہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے نماز۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد یعنی بیس، وہ جس کو نیو کہتے ہیں، اگر نیو نہ ہو، بیس نہ ہو، بنیاد نہ ہو تو کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اسلام کی بنیاد، اسلام کے بیس 5 ہے، بغیر یہ بیس کے اسلام کی محل تعمیر نہیں ہو سکتا، اسلام کا گھر تعمیر نہیں ہو سکتا، مسلمان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بیس کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں۔ پہلا، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ ہے شہادہ، اس کو شہادہ کہتے ہیں۔ اور اس میں توحید اور رسالت دونوں ہے۔ اکثر لوگ صرف توحید کو لیتے ہیں کہ پہلا توحید ہے، نہیں، توحید اور رسالت دونوں ہے، اللہ پر ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ کنڈیشنل ہے، اگر ہمارے پاس دولت ہے اور سال اس پہ گزر گیا ہے اور وہ ایک مقدار پر ہے جو اس کی حد رکھی گئی ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر ذات راہ ہے، یعنی صحت اچھی ہے اور جانے آنے کے پیسے ہیں تو یہ ذات راہ ہوتی ہے، ذات راہ ہے تو اس کے اوپر حج ہے۔ چوتھا حج اور رمضان کے روزے، تو رمضان کے روزے کا بھی ایسی ہے کہ اگر وہ بیمار نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے، اور یا سفر میں بھی وہ رکھ سکتا ہے یا چھوٹی موٹی بیماری اس میں رکھ سکتا ہے تو رکھے گا، اور یہ روزہ بھی فرض ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 8 اور مسلم شریف حدیث نمبر 16۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محفوظ وہی شخص ہوگا جس کے اندر یہ صفات ہوگی کہ وہ ایمان لائے گا، نماز قائم کرے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا۔ بہت سخت بات ہے
کہ نبی مکرم سے محفوظ یا مومنوں سے محفوظ وہی شخص۔ بخاری شریف حدیث نمبر 25 اور مسلم شریف حدیث نمبر 22 اس کی وضاحت کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے ملتا ہے جو مسلم نے روایت کیے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بادشاہ کے اعمال ٹھیک نہ لگتے ہوں تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس سے جنگ کریں؟ تو کہا کہ نہیں، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے جنگ نہیں کر سکتے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1854۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، آگے بتائی گئی بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو سورہ حدید میں بھی یہ بات ملتی ہے، سورہ حدید آیت نمبر 7، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان چیزوں میں سے خرچ کرے جس کا اللہ رب العزت نے تمہیں مالک بنایا، جانشین بنایا، اس میں سے وہ خرچ کر۔ پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس طریقے سے سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 کہ میرے بندوں سے جو ایمان لائے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر طور پر اس پہ خرچ کریں، مطلب اللہ رب العزت کے راستے میں چھپا کر کے، اور اعلانیہ بھی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں۔ تو اعلانیہ سے مراد ریاکاری نہیں، اعلانیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ عبرت حاصل کریں اور وہ بھی خرچ کریں۔ اس طریقے سے سورہ انفال میں آیت نمبر 2 اور 3 کو بھی آپ نوٹ کریں، سورہ بقرہ آیت نمبر 195 195، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 133 133 اور 134، اور بخاری شریف انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اور جو نہیں خرچ کرتا اس کے لیے کیسی وعید آئی ہے، اس کے لیے یہ دلیلیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2591، بخاری حدیث نمبر 73، بخاری شریف حدیث نمبر 1442 اور بخاری شریف حدیث نمبر 147۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو نازل کیا گیا آپ پر اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان لاتے۔ اس سے ملتی جلتی آیت نوٹ کروا رہا ہوں، سورہ محمد آیت نمبر 2، اور لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ان کے رب کے طرف سے حق ہے، اور اس نے ان سے ان کے برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ تو یہاں پر بھی پچھلی کتابوں پر ایمان کے تعلق سے ذکر کیا گیا۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 136 میں بھی یہ ذکر ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی، جو ان سے پہلے نازل فرمائی۔ اس تعلق سے ایک بہت اہم حدیث جو اس بات کو وضاحت کرتی ہے کہ ہمیں ایمان کیسے لانا ہے، بخاری نے روایت کیا اور مسند احمد نے بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل کتاب میں سے کوئی چیز بیان کرے تو نہ ان کی تصدیق کرو، مطلب توریت اور انجیل سے اگر کوئی بیان کرے، بائبل سے کوئی بیان کرے تو اس کی تصدیق نہ کرو، یعنی اس کو سچا نہ کہو اور نہ تکذیب کرو اور نہ اس کا انکار کرو، بلکہ کہو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے طرف نازل کیا اور جو تمہارے طرف نازل کیا گیا۔ لفظ وہی ہے جو تمہارے طرف نازل کی، اس میں تو تم نے تعریف کر دی ہو، اور کیا تعریف کی ہو کیا نہیں کی ہو ہم نہیں جانتے، اس لیے نہ ہم انکار کرتے ہیں اور نہ انکرار کرتے ہیں، لیکن ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، تو اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور جو تم نے تعریف کی ہو اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ خاموش رہنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7362 بخاری، اور ابو داؤد حدیث نمبر 3644۔ آگے فرمایا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت سے مراد ہر وہ بات ہے جو موت کے بعد وقوع پذیر ہوگی، یعنی موت کے بعد جو چیزیں ہوگی وہ سب آخرت کے اندر آتی ہے۔ اس کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ ایمان کا ایک رکن ہے، ایک پلر ہے، ایک رکن ہے، ایک بنیاد ہے۔ آخرت پر یقین ہی آدمی کو عمل صالح پر ابھارتا ہے اور عذاب الہ سے ڈراتا ہے۔ اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو آدمی عمل صالح پر کھڑا نہیں ہو پائے گا یا اس کو دشواری ہوگی۔ سورہ نمل آیت نمبر 1 سے 5، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، وقت کم ہے۔ تو آخرت پر ایمان کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا گیا۔ آخری آیت جو ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہیں، مطلب اگر یہ صفات ہیں ہمارے اندر تو ہم یہ سمجھیں کہ ہاں ہم ہدایت یافتہ، ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے صحیح اور غلط کی تمیز ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو، اور ہم فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملی اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو بھی نہیں ملی اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ہمارا کیا حال ہے ہمیں خود ہی پتہ ہے۔ تو اگر یہ صفات ہمارے اندر ہے
تو پھر ہم مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایمان کے تعلق سے ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم ایمان والے، نہ اس کا دعویٰ کرنا ہے نہ انکار کرنا ہے، جو علماء فرماتے ہیں یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو مفلح ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں بھی اللہ فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، مطلب متقی لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 100 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مومنوں کی جو صفت بتائی گئی ہے کہ مومن وہ ہے جو کامیاب۔ مفلحون کون لوگ ہیں؟ جو ہدایت پر ہیں۔ اور ہدایت پر کون لوگ ہیں؟ جو متقی ہیں۔ اور متقی کی کیا صفت ہے؟ متقی وہ ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ یعنی کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ کامیابی ہدایت سے حاصل ہوگی۔ اگر ہم مفلح ہونا چاہتے ہیں، کیا ہم لوگ مفلح نہیں ہونا چاہتے؟ اگر ہم مفلح ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہوگا یا کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ تو کامیابی کیسے حاصل ہو؟ کامیابی حاصل ہوگی ہدایت سے۔ اور ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت تقوی سے حاصل ہوگی۔ اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ وہ ایمان کے ساتھ، ایمان بالغیب کے ساتھ۔ اور ایمان والے کی کیا صفت ہے؟ تو ایمان والے کی صفت اقامت صلاۃ کے ساتھ۔ سب سے پہلی جو صفت ایمان والے کی بتائی گئی وہ نماز کا قائم کرنے والا ہوتا ہے، انفاق کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ نے دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایمان بالکتب، اللہ پر کی کتابوں پر وہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ متقی کی صفت بتائی۔ تو ہدایت تقوی کے ساتھ ہے، یا مومن کی صفت یہاں پہ بتائی گئی۔ مومن کی صفت ان 5 آیتوں میں بتائی گئی۔ 2 آیتوں میں ہم آگے والی پڑھنے والے ہیں، کافروں کی صفت، اور پھر آخر 13 آیتوں تک منافقوں کی صفت پڑھنے والے۔ صفت سے ہی ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ہم کیا ہیں۔ جیسے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے سمٹمز دیکھتا ہے، اچھا یہ ہو رہا ہے تو آپ یہ ہیں، آپ کو یہ فلاں بیماری ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے سمٹمز کو، اپنی صفات کو دیکھیں گے، اپنی کوالٹی کو دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہاں یہ صفت ہے تو میں مومن ہوں، اور یہ صفت نہیں ہے تو پھر میری کیا صفت ہے؟ تو وہ صفت ہم چیک کریں گے منافقوں سے اور کافروں سے، اور پھر اپنی اصلاح کریں گے، اور ایسے لوگوں کی دوستی سے بھی بچیں گے، اور تاکہ ہمارے اندر وہ صفت نہ آئے، کیونکہ دوستی سے ہی برائیاں آتی ہیں، شرابی سے شراب آئے گا۔ اور پھر تیسرا کہ ہم جس کی اصلاح کر رہے ہیں اس کو ہم پہچان پائیں گے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی مومن کی صفات، جو یہاں پہ 4-5 صفات بتائی گئی ہیں، کل مومن کے فضائل کیا ہوتے ہیں، مومن نہ ہونے کی کیا برائیاں ہوں گی، اور مومن کی کیا صفات ہیں، اس تعلق سے نوٹس بنائے جائیں گے جو الگ سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اس کے بعد کافر کی صفت ہم پڑھیں گے اور کافر کی صفت کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس صرف یہیں پر شروع میں ہی، کیونکہ بیس تیار ہو رہا ہے تو آپ کو وقت زیادہ لگے گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک رکوع ہم لے لیا کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے غور و فکر کیا ہے، اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق و رفیق عطا فرما، تدبر کرنے، ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔